بڑے اعلیٰ افسران بھی بیٹھے ہیں. تو میں وہ جملہ پتہ نہیں میرے اس جملے سے پہلے پہنچے یہ بات میری نظر اب پڑی ہے. بہت اعلیٰ افسران پنجاب میں اوپر کی سطح کے. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ شاید آنے والے وقتوں میں کوئی پاکستان کا فرزند بڑا سائنسدان بننے کی غلطی کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ بھی سوچے گا. میں ایک آپ کو اپنا ذاتی زندگی کا ایک واقعہ سنا دوں، دلچسپ ذاتی. یہ ہے اس تسلسل میں نہیں، مگر پاکستان کے حالات کے تناظر میں ایک مجھے پرانی بات یاد آ گئی. اس مضمون سے ریلیٹڈ نہیں ہے، مگر جو میسج دے رہا ہوں اس میسج سے ریلیٹڈ ہے. بعض اہل علم و ادب لوگوں کو یاد ہوگا کہ 1984 میں جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے ایک تحریک چلائی تھی کہ یہ جنرل انتخابات نہیں ہونے چاہیے، صرف اہل علم لوگ وہ ووٹ دینے کا حق رکھیں اور شورا بنیں. یاد ہے 1984 کے زمانے میں. اور انہوں نے پاکستان میں سیمینار کروائے تاکہ اہل علم کا ایک کنسنسس ڈیولپ ہو. اس ضمن میں یہاں اواری ہوٹل میں ایک 3 روزہ سیمینار ہوا تھا، اور غالباً اگر میں بھول نہیں رہا تو قومی ڈائجسٹ الطاف حسن قریشی صاحب اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ ہوں گے، انہوں نے سپانسرشپ کی، یعنی وہ میزبان تھے سیمینار کے. قومی سیمینار اس کا نام تھا. اور جنرل ضیاء الحق مرحوم اس کو آخری سیشن 3 دن کے بعد جو آخری تھا اس کو پریزائڈ فرما رہے تھے. اس آخری سیشن میں 4 تقریریں تھیں. 3 دن ہو گئی تقریریں. ایک تقریر اس میں اے کے بروہی کی تھی، جسٹس پرانے ایکس ریٹائرڈ جسٹس اے کے بروہی، پاکستان کے چند قابل فخر افراد میں سے تھے. دوسری ایک تقریر ایم خالد اسحاق کی تھی، کراچی والے. ایک تقریر ایس ایم ظفر کی تھی. ایک میری تقریر تھی. 4 ہمارے پیپرز تھے، ریسرچ پیپر، سپیچز. ایک خطبہ استقبالیہ تھا شاید الطاف حسن قریشی صاحب نے، اور پھر پریزیڈنٹ ضیاء الحق صاحب کا فائنل ایڈریس تھا. اسی طرح ہی تھا نا. اس سیشن میں جب سیشن ختم ہوا میری تقریر ہو گئی. اے کے بروئی صاحب کی اس دن میرے ساتھ ذاتی، اب 1984 کی بات ہے، میری عمر اس وقت میں 33ویں سال میں تھا. 51 کی پیدائش ہے، 61 71 81 اور 1984، یعنی 33واں سال تھا میری عمر کا، بالکل نوجوانی تھی. اے کے بروئی صاحب کی اور میری اس تقریب میں یہ بڑا بس ایک واقعہ ہے، بس سنا کے پھر بغیر کمنٹ کے مضمون پر چل پڑوں گا. بس ایک بات سنانا چاہتا ہوں. کیوں سنائیے آپ اس کو تولتے رہیے گا اور سوچتے رہیے گا. تو بروہی صاحب کی مجھ سے دوسری ملاقات تھی. ایک ملاقات پنجاب یونیورسٹی لا کالج میں ہو چکی تھی 2 سال پہلے، جب میں پنجاب یونیورسٹی لا کالج میں پڑھاتا تھا ایز لیکچرر. یہ بھی میرے پی ایچ ڈی کرنے سے پہلے، پی ایچ ڈی میری 85 86 میں ہوئی ہے، پھر ڈاکٹر ہوا، پھر اس کے بعد آگے پھر پارٹ ٹائم پڑھاتا رہا. تو پہلی ملاقات وہاں ہوئی تھی انہوں نے میری، اور گفتگو سنی تھی میری. یہ دوسری ملاقات تھی. انہوں نے میری وہ پوری گفتگو، ریسرچ پیپر تھا، لیکچر سیریز، میری ٹاک سنی. انہوں نے بھی کی. جب ختم ہو گیا سیشن اور باہر نکلے تو وہ دروازے پر اواری ہوٹل کے، یہ بات میں نے پبلکلی زندگی میں کبھی نہیں سنائی، آج آپ کو سنا رہا ہوں، میرے حلقہ احباب کو پتا ہے. تو وہ اواری ہوٹل کے دروازے کے باہر کھڑے تھے. ہی واز ویٹنگ فار می. میرے ساتھ دوست اب آپ کافی تھے، ہمیں تھوڑا وقت لگ گیا. ہم نکلے، وہ کہنے لگے میں جینٹل مین آئی ایم ویٹنگ فار یو، صرف آپ کے لیے کھڑا ہوں. آگے بڑھے. انہوں نے میرا آگے بڑھ کے 3 بار میرے گال چومے، ماتھا چوما اور میری چیکس چومی 3 بار. چوم کے، ضعیف العمر تھے تو میں تو نوجوان تھا، تو میرا چہرہ انہوں نے پیوری محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں لیا. اب میں ان کے جملے دہرا رہا ہوں، میں اون نہیں کرتا. آئی شوڈ سے دس. میں نہ اون کرتا ہوں، نہ سرٹیفائی کرتا ہوں، نہ ایگری کرتا ہوں. میں ایگری بھی نہیں کرتا. ان کے جملے سنا رہا ہوں. مجھے کہنے کے جنٹل مین یو آر ان اے رانگ کنٹری، آپ ایک غلط ملک میں ہیں. میں نے پہلا جملہ تھا سن لیا. میں نے پوچھا وائی، کیوں؟ وہ کہنے لگے ساری عمر یہ آپ کا ملک آپ کو نہیں پہچان سکے گا. آپ کی زندگی پہچوانے میں ہی گزر جائے گی. کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، لوگ کنفیوزڈ ہوں گے، یار یہ صحیح کہتے ہیں کہ یہ اسی میں برباد ہو جائے گی. مجھے کہنے لگے لیو دس کنٹری، گو ٹو آکسفورڈ اور کیمبرج اور ہارورڈ.
whole world will start knowing you who you are. ہارورڈ چلے جائیں, آکسفورڈ چلے جائیں, کیمبرج چلے جائیں, ود ان اے کپل آف ایئر دنیا جان جائے گی کہ کون ہے. یہاں ساری زندگی جناتے ہی رہیں گے, کوئی نہیں جانے گا. بات کر کے چلے گئے تو میں نے تو کہا کہ میں نے کہا نہیں, میں ادھر ہی رہوں گا. یہ میرا ملک مجھے جانتا پہچانتا ہے یا نہیں, مگر میں اپنی زندگی میں جو کچھ اللہ نے دیا میں اس کی نعمت اس ملک کو ہی دوں گا اور امت کو دوں گا. مگر اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معلوم نہیں کوئی اب بڑا سائنسدان بننے کی سوچے گا یا نہیں سوچے گا اس ملک میں. ایک ہی وقت میں 2 سائنسدانوں نے کام شروع کیا تھا, پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی, اور دونوں نے اپنی قوم کو ایک بہت بڑی محفوظ مقام تک پہنچایا. اور اس ملک میں وہی شخص صدر ہے, اس ملک میں وہی شخص اپنی قسم پرسی کی موت کا انتظار کر رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 3 چیزیں, پرسیپشن سے علم, تحقیق, ریسرچ, فلسفی, سائنس, ٹیکنالوجی, یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں اور پھر ان کے انسٹیٹیوشنز بنتے ہیں. اسی سے انسٹیٹیوشن بنتے ہیں. یہ حکم ہے قرآن کا کہ یہ کریں. تو پرسیپشن سے انسان تحقیق کے راستے کھولتا ہے, معرفت کے راستے کھولتا ہے. یہ شعور کا ایک گوشہ ہے. دوسرا گوشہ ارادہ, جس سے قوت ارادی جنم لیتی ہے. 100 بار توبہ کرتا ہوں, 100 بار توڑ دیتا ہوں. یہ جن کی انٹینشن قوت ارادی کمزور ہوتی ہے وہ بڑی توبہ کرتے ہیں اور بڑی توڑتے ہیں اس کو. اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, آتے ہیں جی وہ بھئی بڑا ارادہ تو بہت کرتا ہوں مگر کر کچھ نہیں سکتا. یہ قوت ارادی کی کمزوری ہے, ول پاور جس کو آپ کہتے ہیں, یہ انٹینشن سے جنم لیتی ہے. اور کچھ لوگ اتنی مضبوط ول پاور رکھتے ہیں, اور یہ ول پاور, یہ شعور کا جو گوشہ انٹینشن کا ہے وہاں سے ڈیولپ ہوتا ہے کہ وہ جو طے کر لیتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت انہیں وہ کام کرنے سے روک, ان کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے. تو یہ 2 خوبیاں ہو گئیں. اب اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے عمل رکھا ہے, بڑے بڑے عمل رکھے ہیں